بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 356 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز سورہ القصص کی آیت نمبر 27 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین۔ ترجمہ: اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ بیٹی کی بات سنتے ہی باپ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی ہو۔ قیاس چاہتا ہے کہ انہوں نے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہوگی کہ آدمی شریف صحیح مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان تندرست و توانا آدمی کو یوں ہی ملازم رکھ چھوڑنا مناسب نہیں ہے، جب یہ شریف تعلیم یافتہ مہذب اور خاندانی آدمی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کر انہیں معلوم ہو چکا ہوگا، تو کیوں نہ اسے داماد بنا کر ہی گھر میں رکھا جائے۔ اس رائے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی مناسب وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی ہوگی۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کی ایک کرم فرمائی ملاحظہ ہو جو انہوں نے اپنے جلیل القدر نبی، اپنے سب سے بڑے محسن اور قومی ہیرو پر کی ہے۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ راویل کے ہاں رہنے لگے اور وہ اپنے میزبان کی بیٹی صفورہ پر نظر عنایت رکھتے تھے، یہاں تک کہ آخرکار انہوں نے اس سے بیاہ کر لیا۔ ایک اور یہودی روایت جوش انسائکلوپیڈیا میں نقل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یتھرو کو اپنا سارا ماجرا سنایا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت تباہ ہونے کی پیشین گوئیاں کی گئی تھیں، اس لیے اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیا تاکہ انہیں فرعون کے حوالے کر کے انعام حاصل کرے۔ 7 یا 10 سال تک وہ اس کی قید میں رہے۔ ایک تاریک تہہ خانہ تھا جس میں وہ بند تھے، مگر یتھرو کی بیٹی زفورہ یا صفورہ جس سے کنویں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، چپکے چپکے ان سے قید خانے میں ملتی رہی اور انہیں کھانا پانی بھی پہنچاتی رہی۔ ان دونوں میں شادی کی خفیہ قرارداد ہو چکی تھی۔ 7 یا 10 سال کے بعد زفورہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اتنی مدت ہوئی آپ نے ایک شخص کو قید میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کی خبر تک نہ لی، اب تک اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ اب بھی زندہ ہو تو ضرور کوئی خدا رسیدہ آدمی ہے۔ یتھرو اس کی یہ بات سن کر جب قید خانے میں گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ معجزے سے زندہ ہیں، تب اس نے زفورہ سے ان کی شادی کر دی۔ جو مغربی مستشرقین قرآنی قصوں کے ماخذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں کہیں یہ کھلا فرق بھی نظر آتا ہے جو قرآن کے بیان اور اسرائیلی روایات میں پایا جاتا ہے۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ تفسیر میں آتا ہے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لڑکی کے والد کی اس گفتگو کو نکاح کا ایجاب و قبول سمجھ لیا ہے اور یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا باپ کی خدمت بیٹی کے نکاح کا مہر قرار پا سکتی ہے، اور کیا عقد نکاح میں اس طرح کی خارجی شرائط شامل ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ آیات زیر بحث کی عبارت سے خود ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ عقد نکاح نہ تھا بلکہ وہ ابتدائی بات چیت تھی جو نکاح سے پہلے تجویز نکاح کے سلسلے میں بالعموم دنیا میں ہوا کرتی ہے۔ آخر یہ نکاح کا ایجاب و قبول کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ تعین بھی اس میں نہ کیا گیا تھا کہ دونوں لڑکیوں میں سے کون سی نکاح میں دی جا رہی ہے۔ اس گفتگو کو ماحصل تو صرف یہ تھا کہ لڑکی کے باپ نے کہا میں اپنی لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دینے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ 8-10 سال میرے ہاں رہ کر میرے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ گے، کیونکہ اس رشتے سے میری اصل غرض یہی ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی بیٹا میرے ہاں نہیں ہے جو میری جائیداد کا انتظام سنبھالے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں جنہیں مجبوراً باہر نکالتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ داماد میرا دست و بازو بن کر رہے، یہ ذمہ داری اگر تم سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے بعد ہی بیوی کو لے کر چلے جانے کا ارادہ نہ رکھتے ہو تو میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت
خود ایک ٹھکانے کے طالب تھے، انہوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معاہدے کی صورت تھی جو نکاح سے پہلے فریقین میں طے ہوئی تھی۔ اس کے بعد اصل عقد نکاح قاعدے کے مطابق ہوا ہوگا اور اس میں مہر بھی باندھا گیا ہوگا، اور اس عقد میں خدمت کی شرط شامل ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ ترجمہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 کے بجائے 10 سال کی مدت پوری کی تھی، اور ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی کہ 10 سال۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ ترجمہ: وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ تفسیر میں آتا ہے اس سفر کا رخ طور کی جانب ہونے سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر ہی جانا چاہتے ہوں گے، اس لیے کہ طور اس راستے پر ہے جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا ہوگا کہ 10 سال گزر چکے ہیں، وہ فرعون بھی مر چکا ہے جس کی حکومت کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے تھے۔ اب اگر خاموشی کے ساتھ وہاں چلا جاؤں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ پڑوں تو شاید کسی کو میرا پتہ بھی نہ چلے۔ بائبل کا بیان یہاں واقعات کی ترتیب میں قرآن کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر کی بکریاں چراتے ہوئے بیابان کے پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک آ نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں رسالت کے منصب پر مامور کر کے مصر جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے خسر کے پاس واپس آ گئے اور ان سے اجازت لے کر اپنے بال بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ ریفرنس ہے خروج باب نمبر 3 آیت نمبر 1 سے 4۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی مخاطبت اور منصب نبوت پر تقرر کا معاملہ دوران سفر پیش آیا۔ بائبل اور تلمود دونوں کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ قیام مدین میں وہ فرعون مر چکا تھا جس کے ہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اب ایک دوسرا فرعون مصر کا فرما روا تھا۔ مبارک خطے اور داہنے کنارے سے مراد جو ہے یعنی اس کنارے پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کی طرف تھا اور اس خطے میں جو نور تجلی سے روشن ہو رہا تھا، وہاں سے ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ ترجمہ: اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ ترجمہ: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کے طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔
اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ دونوں معجزے یعنی کہ ید بیضا کا اور عصائے موسیٰ کا، یہ دونوں معجزے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھائے گئے کہ اول تو انہیں خود پوری طرح یقین ہو جائے کہ فی الواقع وہی ہستی ان سے مخاطب ہے جو کائنات کے پورے نظام کی خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ دوسرے وہ ان معجزوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ جس خطرناک مشن پر انہیں فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل نہتے نہیں جائیں گے بلکہ دو زبردست ہتھیار لے کر جائیں گے۔ پھر آیا کہ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب کبھی کوئی خطرناک موقع ایسا ہے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل قوی ہو جائے گا اور رعب و دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر باقی نہ رہے گی۔ بازو سے مراد غالباً سیدھا بازو ہے کیونکہ مطلقاً ہاتھ بول کر سیدھا ہاتھ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ بھینچنے کی دو شکلیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ بازو کو پہلو کے ساتھ لگا کر دبا لیا جائے، دوسرے یہ کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی بغل میں رکھ کر دبایا جائے۔ اغلب یہ ہے کہ پہلی شکل ہی مراد ہوگی کیونکہ اس صورت میں دوسرا کوئی شخص یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ آدمی اپنے دل کے خوف دور کرنے کے لیے کوئی خاص عمل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تدبیر اس لیے بتائی گئی کہ وہ ایک ظالم حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لاؤ لشکر اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر بھیجے جا رہے تھے۔ بارہا ایسے خوفناک مواقع پیش آنے والے تھے جن میں ایک اولو العزم نبی تک دہشت سے محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی صورت پیش آئے تم بس یہ عمل کر لیا کرو، فرعون اپنی پوری سلطنت کا زور لگا کر بھی تمہارے دل کی طاقت کو متزلزل نہ کر سکے گا۔ آخر میں آیا کہ یہ نشانیاں اب تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہیں جو بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ میں یہ مفہوم آپ سے آپ شامل ہے کہ یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اور اس کے آیان سلطنت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کی طرف دعوت دو۔ اسی لیے یہاں اس ماموریت کی تصریح نہیں کی گئی ہے، البتہ دوسرے مقامات پر صراحت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں، سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور پھر سورہ شعراء میں فرمایا کہ جب کہ پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا ظالم قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ حضور کی طرف سے ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ میرے پہنچتے ہی کسی بات چیت اور ادائے رسالت کی نوبت آنے سے پہلے وہ لوگ مجھے الزام قتل میں گرفتار نہ کر لیں، کیونکہ اس صورت میں تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے مجھے اس مہم پر بھیجا جا رہا ہے۔ بعد کی عبارت سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گزارش کا یہ مدعا ہرگز نہیں تھا کہ وہ ڈر کے مارے نبوت کا منصب قبول کرنے اور فرعون کے ہاں جانے سے انکار کرنا چاہتے تھے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ ترجمہ، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ۔ ترجمہ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ تفسیر میں آتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات اور گفتگو کا حال اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا 48 میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کا جو شخص بھی اس داستان سے مقابلہ کرے گا جو اس سلسلے میں بائبل کی کتاب خروج باب نمبر 3-4 میں بیان کی گئی ہے، وہ اگر کچھ ذوق سلیم رکھتا ہو تو خود محسوس کر لے گا کہ ان دونوں میں سے کلام الہی کون سا ہے اور انسانی داستان گوئی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ نیز وہ اس معاملے میں بھی بآسانی رائے قائم کر سکے گا کہ آیا قرآن کی یہ روایت معاذ اللہ بائبل اور اسرائیلی روایات کی نقل ہے یا وہ خدا خود اصل واقعہ بیان فرما رہا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بازیاب فرمایا تھا۔
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ ترجمہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں سحر مفترا، افطرا کیا ہوا جادو جس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس افطرا کو اگر جھوٹ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لاٹھی کا اسدہ بننا اور ہاتھ کا چمک اٹھنا نفس شے میں حقیقی تغیر نہیں ہے، یعنی یہ اصل میں نہیں ہو رہا، یہ صرف آنکھ کا دھوکہ ہے، ایک نمائشی شعبدہ ہے جسے یہ شخص معجزے کہہ کر ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور اگر اسے بناوٹ کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ یہ شخص کسی کرتب سے ایک ایسی چیز بنا لایا ہے جو دیکھنے میں لاٹھی معلوم ہوتی ہے مگر جب اسے پھینک دیتا ہے تو سانپ نظر آنے لگتی ہے، اور اپنا ہاتھ پر بھی اس نے کوئی ایسی چیز مل لی ہے کہ اس کی بغل سے نکلنے کے بعد وہ یکایک چمک اٹھتا ہے۔ یہ مصنوعی طلسم اس نے خود تیار کیا اور ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ یہ معجزے ہیں جو خدا نے اسے عطا کی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی۔ تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان باتوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ النازعات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو پاکیزہ روش اختیار کرنے پر آمادہ ہے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ بتاؤں تو خشیت اختیار کرے گا، یعنی ڈر اختیار کرے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لائے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، اور ہم پر وحی کی گئی ہے کہ سزا ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ انہی باتوں کے متعلق فرعون نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ فرعون مصر سے اوپر بھی کوئی ایسی مقتدر ہستی ہے جو اس کو حکم دینے کی مجاز ہو، جو اسے سزا دے سکتی ہو، جو اسے ہدایات دینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے دربار میں بھیجے اور جس سے ڈرنے کے لیے مصر کے بادشاہ سے کہا جائے۔ یہ تو نرالی باتیں ہیں جو آج ہم ایک شخص کی زبان سے سن رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ القصص کی آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے، آپ لوگوں کی بخشش فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ فرمائے اور ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔